فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات وقار، اللہ رب کریم کا بے پایہ فضل و احسان کہ اس ذات باری حق نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ المبارک البابرکت گھڑیاں عطا فرمائی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے وہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنا ذکر کرنے، سننے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم اس جمعۃ المبارک کو ہم سب کی جو خطائیں ہیں اس کی معافی کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات وقار، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ لوگوں بے شک ہم نے تمہیں بطور انسان بہترین طریقے پر پیدا فرمایا۔ جب انسان اپنی تخلیق کے مرحلے اور معاملے کو قرآن کریم کی روشنی سے ہٹ کر اپنے مشاہدے کی نظر سے، اپنی ذاتی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی عقل سلیم اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے تمام تر مخلوقات میں سب سے بہترین پیدا کیا۔ یہ اس کی اپنی عقل اور دانائی تسلیم کرتی ہے، اور جب کسی بات کی تسلیم قرآن کرتا ہے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ بات جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے منہ سے یہ اقرار کروا رہا ہے، اور فطرت اور قدرت اور تمام دنیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انسان تمام تر مخلوقات میں بہترین مخلوق ہے۔ تو پھر اس معاملے میں، اس لمحے میں انسان کی عقل ایک دوسری بات بھی اسے سمجھاتی ہے، دوسری طرف کی زاویہ نگاہ جاتا ہے کہ جب کوئی چیز عام چیزوں سے اعلیٰ و ارفع ہو تو پھر اس کے مقاصد بھی اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں، پھر اس کے مقاصد کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، وہ اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ اس کے حواس خمسہ ہیں، وہ اس کے خد و خال ہیں، وہ اس کی ظاہری شکل و شباہت ہے۔ ان ساری نعمتوں کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعلیٰ و ارفع مقصد کے لیے پیدا کیا، نہ کہ ان چیزوں کے لیے جسے اس نے اپنا مقصد حیات بنا لیا، اسی ہی کو اپنی ساری مال و متاع سمجھ بیٹھا، اسی ہی کو اپنی زندگی کا اصل حاصل سمجھ بیٹھا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد کار کرنا ہے وہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے، اور اس مقصد کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب کریم نے یہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کوئی جن و انس ایسا نہیں جس کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی تابعداری کرے، اس کے دین پر عمل کرے۔ اور پھر دوسری طرف جب انسان کو یہ شرف، یہ اعزاز
یہ انعام، یہ اکرام اللہ عطا فرمائے کہ میرے بندے تجھے میں بہترین طریقے پر پیدا فرما رہا ہوں، تو پھر اس کو بھی وہ اللہ کا احسان جانے، اس کو بھی اللہ رب کریم کا احسان جانے۔ تکبر اور غرور نہیں، اکڑ نہیں، اس پر کسی چیز کی حیرانی کا اظہار نہ کرے کہ میں انسان ہوں تو مجھے تکبر کا حق مل گیا، مجھے غرور کا حق مل گیا، بلکہ اس کو محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عطا ہے۔ مرشد مربی کئی بار فرما چکے ہیں، اگر اللہ ہم پر کتے کی چمڑی چڑھا دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان مخلوق ہے، اس کا خالق بنا اللہ، وہ جو چاہے جس مخلوق کے ساتھ فرما دے وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، اور اس کے لیے انسیت کا جذبہ، مادہ انسیت رکھا، کیونکہ انسان کا مادہ ہی انس سے ہے، انس ہے اس کی بنیاد چلتی ہے، وہ محبت کے فروغ کے لیے پیدا کیا گیا، فساد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی محبت جس طرح اپنے بیوی بچوں سے ہے، اپنے والدین سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہے، اپنے اقربا سے ہے، اپنے قریب والوں سے ہے، اسی طرح اس کی محبت اللہ چاہتا ہے عام بندے کے ساتھ بھی ہو، اس سے وہ مخلص ہو جائے، اس کے لیے وہ بے ضرر ہو جائے، نہ صرف بے ضرر ہو جائے بلکہ وہ اس کے لیے نفع بخش ہو جائے، دوسرے کا فائدہ کرے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں بہترین امت کے طور پر نکالا گیا، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو، منع کرو، اس لیے کہ اللہ رب کریم تمہاری تخلیق کے اندر یہ خاصہ رکھ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے لوگوں کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے۔ ایک پنکھا ہے، وہ ہوا دیتا ہے، پنکھا ہے، نہیں دیتا تو ایک کباڑ ہے، بیکار چیز ہے۔ ایک مکان ہے، اگر اس میں گرمی سردی حدت اور شدت روکنے کی صلاحیت نہیں تو وہ بیکار ہے۔ اس کا مقصد ہے، ایک کرسی ہے، اس کا مقصد ہے کہ اس میں بیٹھا جائے، اگر وہ ٹوٹ جائے بیکار، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کے پیچھے جو مقاصد کار فرما رکھے گئے، سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری معرفت کے لیے، مقصد میرا یہی ہے کہ تجھے حاصل کروں، تجھے پاؤں، تیری محبت، تیری پہچان حاصل کروں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقصد دے دیا، ابھی آگے بڑھا، اس نے اپنی اصلاح کے اوپر غور و فکر کیا، اپنی پہچان کے اوپر غور و فکر کیا، اب اپنے آزاد پر غور و فکر کیا، تو پتہ چلا کہ ان مقاصد کے بعد میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، نگاہ کیسے اٹھنی چاہیے، پیر کیسے چلنے چاہیے، میرا لمس کن چیزوں کے لیے حلال ہے اور کن چیزوں کے لیے حرام ہے، میرے لیے کون سی چیزیں کھانے اور پینے میں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں۔ یہ اپنے اعضاء کی تربیت کے بعد جب اتنا اعلیٰ ہو گیا تو پھر یہ اپنے باطن پر محنت کرنی شروع ہو گیا، اپنے باطنی معاملات کی اصلاح میں لگ گیا، اب یہ اپنے اخلاق رذیلہ پر بھی، برے اخلاق پر بھی قابو لانے کی کوشش میں ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے،
یہ تو ظاہری عمل تھا، اب یہ دل پر بھی غور کر رہا ہے، دل میں حسد اور بغض اور ریا اور کبر پیدا خواہشات نفسانی اگر حرام کی طرف مائل کریں تو اس کو کیسے قابو پانا ہے، ان پر کیسے غالب آنا ہے۔ اگر کسی چیز سے لذت حرام حاصل ہو رہی ہے تو سوچ کے اندر اس حرام لذت سے بھی کیسے پاکی حاصل کرے، یہ اس بندے کی میراث ہے، یہ اس بندے کی میراث ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان ایسا نبی بھیجا کہ جو آپ کو کتاب حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعلمون کتاب الحکمہ ویزکیہم، صرف وہ کتاب ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ آپ کا تزکیہ بھی کرتا، آپ کو صاف بھی کرتا، پاک بھی کرتا۔ تعلیم اور تربیت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجا فرمایا، اور یہی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، یا اللہ ایسا نبی ہمیں عطا فرما جو تیری کتاب کی آیات بھی سنائے اور یا اللہ تیری مخلوق کے اندر تزکیہ نفس پیدا کرے۔ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اس پرندے پہ کوئی قدر نہیں کہ وہ چھت پر بیٹھے، وہ مینار پر بیٹھ جائے، وہ زمین پر بیٹھ جائے، وہ ٹہنی پر بیٹھ جائے، لیکن ایک انسان کے لیے ہر جگہ ایک لمٹ، ایک قدم رکھی ہوئی۔ یہ پرندہ نہیں ہے جہاں چاہے اڑ کر بیٹھ جائے، یہ جانور نہیں ہے جہاں چاہے منہ مار لے، یہ وحوش میں سے نہیں ہے جس کو چاہے کاٹ ڈالے، یہ درندہ نہیں ہے جس کو چاہے اس کا خون پی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری طاقتوں صلاحیتوں کے باوجود اس کے منہ کے اندر 28 دانت ایسے رکھے ہیں جو سبزی کھانے والے ہیں، اور 4 دانت ایسے رکھے ہیں جو گوشت کو کاٹنے والے ہیں۔ اس کے وجود کے اندر ایسا مادہ رکھا ہے کہ جو اس کی نرمی پر دلالت کرتا ہے، اور جہاں اس کو سختی کی ضرورت ہے، جہاں اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی بھی ایک حد تک اجازت کی گئی۔ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے تمہارا وجود حد اعتدال پر پیدا کیا، نہ تمہیں ہم نے چھت جتنا قد عطا فرمایا اور نہ تمہیں ہم نے بالکل بونا اور ٹکنا بنایا، بلکہ تمہیں ایک اوسط وجود عطا فرمایا، تمہیں ایک وسط میں رکھا، ایک اعتدال میں رکھا، اور اسی طرح جس طرح تمہیں اعتدال کے ساتھ تخلیق کیا گیا اسی طرح تمہیں بھی اعتدال پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو کام درپیش ہو جائے تو ان میں سے کون سا کیا جائے، کون سا چھوڑا جائے؟ قربان میرے محبوب علیہ السلام فرمایا جو تمہیں آسان لگے اس کو اختیار کرو، جو آسان لگے اس کو اختیار کرو، جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دو۔ یہ انسانی طبیعت کا میلان ہے، یہ نہیں کہا جو مشکل لگے وہ کرو، لیکن پھر دوسری طرف یہ فرمایا جب انسان کی تربیت اس قدر اعلیٰ اور عرفہ مقام تک چلی جائے، وہ اتنا اپنے درجات کی ترقی میں آگے چلا جائے، وہ اتنی اپنی خودی پر محنت کر لے کہ قرآن کریم وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں پھر جہاد کا حکم آئے تو تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے نرم اداس بستر تمہیں کیا کہتے، تمہاری ٹھنڈی چھاؤں والے گھر تمہیں کیا کہتے، تمہاری بیوی بچے اور آرام و سکون کیا کہتا ہے، پھر اللہ کی خاطر ترسل کر دو۔ اگر حج فرض ہے تو یہ نہ دیکھو کہ سردی ہے کہ گرمی ہے، میری جسمانی طاقت کیا کہہ رہی ہے، پھر حج فرض ہے تو فرض ہو گیا، اب اس کے لیے نکلنا پڑے گا، بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک پر مشقت عبادت جس میں نماز بھی ہے، جس میں صدقات بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، ساری چیزوں کا قربانی بھی ہے، ساری چیزوں کا
ایک مجموعہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہو گیا، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، اتنا مال ہے اس پر حج فرض ہے، وہ حج نہ کرے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ مسلمان بنے یا کافر ہو کر، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہا، بہانے بنا رہا، ابھی مجھ پر بیٹیوں کا فرض ہے، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، ابھی گھوڑا خریدنا ہے، ابھی تو میرے یہ ٹارگیٹ ہے، یہ سب عذرے بیکار ہیں، عذرے نہ۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ مسلمان ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے، دین اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عبادات کے اندر زکوٰۃ فرض ہو گئی، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، بظاہر اس میں کمی نظر آ رہی ہے کہ جہاں 1,00,000 میں 2,500 روپے نکل گئے تو یہ کمی نظر آ رہی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے اس کمی کو کمی نہ جانا، بلکہ یہ تمہارے مالوں کے اندر اس کے ذریعے اور اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب عقل سلیم یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو کمی ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فہم اور سمجھ سے مزین کیا، وہ عقل کہتی نہیں یہ کمی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ برکت ہے جس کے ذریعے تیرے لیے اور برکتیں داخل کی جائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر، کیونکہ خرچ کرنے سے چیزوں میں اضافہ ہوگا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، بال نہ کاٹے جائیں تو بال مشاخے ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، سڑ جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے، کاٹتے رہو تو بڑھتے ہیں۔ کسی فصل کو دیکھا جائے، اگر اس کو ایک خاص وقت پر اس کی کٹائی نہ کی جائے، وہ سڑ جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک درخت ہے، اس کی کاٹ چھانٹ نہ ہو، پھلدار نہیں رہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امثال رکھی، مثالیں دی، اور مشاہدات کے لیے ایک وسیع اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی کہ جس طرح کچھ چیزوں کی کاٹ چھانٹ کمی اس کی بڑھوتی کا ذریعہ بنتی، اسی طرح مال کی زکات، صدقات، خیرات بھی اللہ کی رحمت اور برکتوں کا مزید ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، اللہ رب کریم نے فرمایا لقد خلقنا، ہم نے تمہاری تخلیق ایسی فرمائی کہ تمہاری تخلیق کے برابر کسی کی تخلیق نہیں ہے، فی احسن تقویم، ایسی احسن اور ایسی اعلیٰ ہے کہ تمہارے جیسے کسی اور کی تخلیق نہیں ہے۔ ڈاکٹر جب انسان کا جسم چیر پھاڑ کر دیکھتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے، اس سے پہلے جب ایک جسم کی ڈمی، ایک مصنوعی جسم تیار کیا جاتا ہے، بڑی بڑی لیبارٹریوں کے اندر منہ، ناک، کان، دماغ، جگر، دل، پھیپھڑے، اس کے جنسی اعضاء، اس کے رگیں، اس کے پٹھے، اس کا لبلبہ، اس کے گردے، اس کا نظام، اس کا نظام تنفس، جب اس پہ ایک غور کرنے والا غور کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ انسان نہیں، یہ پوری کائنات ہے، یہ پوری کائنات ہے۔ کیسا اللہ نے اس کا بہترین نظام پیدا کیا کہ اسی وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے انسان کا وجود پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے، اسی وجود کے اندر، انہی نالیوں میں سے جہاں خون دوڑ رہا ہے، جہاں پیشاب نکل رہا ہے، جہاں رطوبات ہیں، جہاں مادہ تولید ہے، اللہ انہی رگوں میں سے، ایک رگ میں سے بچے کے لیے میٹھا شیریں دودھ عطا فرماتا ہے۔ کہ کیسی اللہ کی عجیب تخلیق، سمجھ سے بالا تر۔ یہ تو صرف انسان کی بات، اور جب وہ کائنات کے دوسرے مظاہر کی طرف غور کرتا، سورج، چاند، ستارے، صحرا و دریا، بحر و بر، شجر و حجر کی طرف
جو اپنی قدر کو خود نہیں جانتا، جو اپنی قدر کو خود نہیں سمجھتا۔ پہاڑ کس کے لیے، شجر و حجر کس کے لیے، دریا و صحرا کس لیے، بحر و بر کس لیے؟ بقول شاعر کے چاند سورج پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ انسان کو اللہ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ساری چیزوں کو اپنی ملک کر جانتا ہے کہ یہ میری ہے، میں ان کا مالک ہوں، یہ میری ملک میں، میری ملکیت میں داخل ہو گئی، میں جیسے ان کا تصرف کروں، جیسے استعمال کروں۔ لیکن جب اپنی باری آئی تو شیطان اور نفس آڑے آ گیا، مانے ہو گیا، کہا نہیں نہیں، تو اڑ بھی سکتا ہے، پانیوں میں اتر سکتا ہے، تو بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کر سکتا ہے، تو ستاروں سیاروں پر کمند ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کا نفس، اس کا تکبر اس کو نمرود بنا دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے، ابو جہل کی راہ پہ چلا دیتا ہے، حقائق کے ہونے کے باوجود ان کی نفی کروا دیتا ہے، کلمہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے، تصدیق کی بجائے تکذیب کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر تکفیر کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے یہ اللہ کو اللہ جاننے کی بجائے خود کو خدا کے لیے ملانے کرتا ہے۔ یہ بھی اسی وجود کے اندر ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ کو موڑا، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے پیٹھ پھیری، لیکن جن سے خطا ہوئی، گناہ ہوئے، بے حیائی کا کام ہو گیا، لیکن شرمسار پھر بھی اللہ کی درگاہ میں کھڑا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا، رکوع و سجود کر رہا ہے اور چند آنسو گراتا ہے، ابھی وہ آنسو جاری نہیں ہوتا، اللہ اس سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے دلیل ہے، دلیل صادق ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایک گناہ گار گناہ کر لیتا اور وہ توبہ کر لیتا تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے، ہم اس کو بڑا عام سا لیتے ہیں، ہم اس بات کو بڑا عام فام سمجھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب ایک گنہگار گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ایسی معافی مل جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خطا کو یاد ہی نہیں رکھتا۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، یہ اتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات کسی چیز کو بھول سکتی ہے؟ معذرت، یہ ممکنات میں نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا پاک، ایسا صاف۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، جو ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈیوٹیز رکھی، جو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کی فرضیت عائد کی، کسی چیز کو واجب کیا، کسی کو لازم کیا، کسی کو بالعموم، کسی کو بالخاص، اور کسی کو اتنا درجہ دیا کہ وہ فرضیت میں داخل ہو گیا، تو یہ اس کی طبیعت اور ملان کے عین مطابق ہے۔ نمازیں 5 رکھی گئی، حالانکہ فرضیت تو 50 سے شروع ہوئی، لیکن میرا رب جانتا تھا یہ 50 ادا نہیں کر سکے، ان کے لیے تو 5 مشکل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی عبادت فرض کی جتنی بآسانی کو کر سکے۔ اگر اللہ یہ فرماتا 6 مہینے روزے رکھو اور 6 مہینے نہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے 1 مہینے روزے کی فرضیت رکھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ان چیزوں کی فرضیت رکھی کہ جو چیزیں اس کے لیے نہایت ناگزیر ہیں، اس کے ایمان بچانے کے لیے ضروری ہیں، جو اس کے لیے اس قدر لازم ہے، جیسے ہوا، پانی، غذا، اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس طرح اس کے ایمان
اللہ تعالیٰ نے جانا ان کو فرضیت کا درجہ عطا فرمایا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تواتر کا عمل نہیں رکھا کہ تواتر کے ساتھ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں توقف بھی رکھا۔ فجر سے ظہر تک کئی گھنٹے کا وقفہ رکھا، پھر ظہر سے عصر وقفہ کم کیا، پھر عصر سے مغرب وقفہ کم رکھا، پھر مغرب سے عشاء کا وقفہ کم رکھا، لیکن اللہ نے وقفہ ضرور کیا، اور پھر عشاء سے فجر اتنا رکھا کہ یہ راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تراوت کے ساتھ اپنی نیند کو پورا کرے۔ اس کے جسم پر خمار، اس کے جسم پر غنودگی، اس کے جسم پر تھکن، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اجر دیا کہ اللہ نے میٹھی نیند عطا فرمائی کہ اب سوئے، آرام سے سوئے۔ تہجد پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، اجر ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں اللہ کے انبیاء کی بات آئی، اللہ نے ان پر تہجد کو بھی فرض کرا دیا۔ ایک عام مومن اس پہ تہجد فرض نہیں ہے، اس کے لیے نفلی عبادت ہے۔ سنت موقدہ نہیں رکھی، سنت غیر موقدہ رکھی، یعنی سنت غیر موقدہ ہی نفل ہوتی ہے۔ نفل اور سنت غیر موقدہ میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب ایک عام ہم جیسے گناہ گار بندے کی بات آئی تو اس کے لیے نفلی عبادت بنایا، کر لے تو اجر ہے، نہ کرے تو منع نہیں۔ سویا رہے، کروٹیں بدلتا رہے، رضائی میں، لحاف میں، بستر میں سکون لے، اپنی پوری نیند کرے، فجر پڑھے، وہ اس کے لیے فرض قرار دی گئی۔ لیکن جہاں انبیاء کی بات آئی، محبوب کریم کی بات آئی، تو فرمایا میرے محبوب آپ اٹھیے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے اور نماز قائم کیجیے۔ یہ تہجد کا حکم ہے۔ اور دوسری طرف اسی طرح جب انبیاء کے لیے چیزوں کو فرض کرنے کی بات آئی تو بعض معاملات بین اسی طرح ان پر فرض ہے جیسے عام لوگوں پر فرض ہے۔ جیسے عام لوگوں کے لیے وہ چیزیں ویسے ہی ان کے لیے بھی رکھی گئی، اور اسی لیے فقہ کا اصول یہ قائم کیا گیا کہ خواص کا حکم عوام پر نہیں لگتا، خواص کا حکم عوام پر نہیں لگتا، لیکن عوام کا حکم خواص پر ضرور لگتا۔ عوام پر 5 نمازیں فرض ہیں، انبیاء پر بھی فرض ہے۔ عوام عام ہے، انبیاء خواص ہیں، لیکن جو حکم عوام کے لیے وہی خواص کے۔ روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے، جو حکم عام کے لیے وہی خواص کے لیے۔ زکوٰۃ عام کے لیے، صاحب نصاب کے لیے فرض ہے، ان کے لیے بھی ویسے ہی فرض ہے۔ جہاد جیسا ان پر فرض ہے ویسا ہی ان پر فرض ہے، حج جیسا ان پر فرض ہے ویسا ہی ان پر فرض ہے۔ لیکن جہاں کچھ احکامات خواص کے لیے مخصوص کیے گئے وہ محض انہی کے لیے مخصوص کیے گئے، اور جو کوئی ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اپنے لیے فرض اور واجب قرار دے دے گا تو وہ خود مشقت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ ضرور ملے گا لیکن اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر وجود تیار نہیں ہے، اس کے لیے اگر ذہن مکمل طور پر ساتھ نہیں دے رہا تو اس کے وہ فوائد نہیں ہیں جب تک کہ اس کے کرنے کا حکم کسی خاص جگہ سے عطا نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ احکامات ایسے ہیں کہ وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر لازم رکھے۔ وہ فرائض ہیں اپنے خاندان کے، شوہر ہے تو اس کے اوپر بیوی کے لیے کچھ فرائض رکھے گئے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے رکھے گئے۔ اسی طرح دونوں کے حقوق رکھے گئے، اولاد ہیں تو والدین کے لیے، والدین ہیں تو اولاد کے لیے، دونوں کے لیے حقوق اور فرائض رکھے گئے۔ رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار کے لیے کسی کے حقوق ہیں، کسی کے فرائض ہیں، پڑوس ہے تو کسی کے حقوق ہیں، کسی کے فرائض ہیں۔ تو یہ چیزیں جن کو اسلام نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جب تک بندہ ان فرائض کے اوپر پورا نہیں اترتا وہ بھلے جتنی مرضی چھلانگیں مار لے، وہ دین اسلام کے اندر کامل نہیں ہو سکتا، وہ دین اسلام میں کاملیت کا درجہ نہیں پا سکتا، کیونکہ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے فرائض ہی کا سوال ہوگا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ شیطان نے پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول یا محاورہ جو عوام الناس میں مشہور ہو جائے اور لوگ اس کو اپنی طبیعت کے اندر رائج کر لیں، وہ بھی شیطان کی طرف سے کھلی گمراہی ہے۔ ہم نے خود ہی یہ عوام الناس میں باتیں محاورہ کر رکھ لی کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، جس کو حقوق اللہ کا پتہ نہیں ہے وہ حقوق العباد کو کہاں جانے گا؟ جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا وہ بندوں کو راضی کیا کرے گا؟ جو اپنے رب کی پہچان نہ کر سکا، جو اسی کا حق ادا نہ کر سکا، وہ بندے کا حق کیسے ادا کرے گا؟ معلوم چلا کہ پہلا حق ہی اللہ کا ہے۔ اللہ کے درجات معاذ اللہ بات کے نہیں ہیں، اللہ تو سب سے پہلے اولا ہے، اعلیٰ ہے، حاکمیت اعلیٰ کا مالک ہے، فوقیت ساری اسی پر ہے اور اسی ذات سے ہر چیز مشروط ہے۔ اگر اللہ سے ہی تعلق ٹوٹ گیا تو پھر بندوں سے کیسا تعلق ہوگا؟ پھر بندوں کا تعلق اسے کیا فائدہ دے گا؟ اور جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، پڑھیں حدیث مبارکہ، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ اس کی محبت تمام تر مخلوقات کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ انسانوں میں، درندوں میں، جنگلات میں، پرندوں میں، شجر و حجر میں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانیوں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، آسمانوں میں پرندے کرتے ہیں، تہہ زمین حشرات الارض اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے ہم بھی اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کی قبر میں ان کو کیڑے نہیں کھاتے، اسی لیے قبر کی مٹی اللہ والوں کے جسم کو برباد نہیں کرتی، کہ وہ مٹی بھی اللہ کی وجہ سے اللہ والوں سے محبت کر رہی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دور اقدس میں ایک نہیں یہ درجنوں واقعات احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک صحابہ کرام کا گروہ نکلا۔ جب وہ گروہ ایک ایسے صحرائی مقام پر پہنچا جہاں ایک طرف نخلستان تھا، یعنی جنگل موجود تھا، پانی موجود تھا، اور دوسری طرف صحرا تھا، تو دونوں علاقے جمع ہو رہے تھے، تو ان علاقوں میں وحشی جانوروں کا ہونا لازم ہے، کیونکہ جہاں پانی ہو، جہاں پہ سبزہ ہو، درختوں کا جھنڈ ہو، وہاں جانور پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں جانور موجود ہوتے ہیں۔ تو کچھ وحشی درندوں نے صحابہ کرام کو گھیر لیا، تو ان میں ایک صحابی رسول اللہ کی شیر تھا یا کوئی وحشی جانور تھا، اس کو حکم دیا کہ ہم رسول اللہ کے غلام، ہم محمد عربی کے غلام، ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، اور اگر تو بھی ان کی نبوت کا اقرار رکھتا ہے تو ہماری راہ کو چھوڑ دے۔ ایسا ہی ہوا، اس شیر نے صرف رستہ نہیں چھوڑا بلکہ ان کو رستہ دکھا کر منزل تک پہنچا کر رستہ چھوڑا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ سے حاکم بغداد نے سوال کیا کہ حضرت میرے علاقے میں چونٹیاں بہت ہو گئی ہیں، کیڑیاں بہت ہو گئی ہیں، درختوں کو کھا رہی ہیں، پھلوں کو خراب کر رہی ہیں، جیسے ابھی ٹڈی دل نہیں آ گیا، فرمایا چونٹیاں بہت ہیں اور مر نہیں رہی، ختم نہیں ہو رہی، سارے طریقے آزما لیے جو مروجہ تھے، روایتی تھے، جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ تو ان بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب بادشاہ ہاتھ میں عدل کا ترازو پکڑ لے تو چونٹیاں بھی کبھی اس کے ساتھ بے عدلی نہیں کریں گی، کبھی اس کی رایا کو تنگ نہیں کریں گی۔ کیا سمجھایا کہ بادشاہ تو نے ناانصافی شروع کی ہے، تو نے کوئی بے ایمانی شروع کی ہے، تو نے کوئی ناحق عمل شروع کیا ہے، جب سے تو کر رہا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی تیرے خلاف، تیرے رایا، تیری مملکت کی دشمن بن گئی، تو سدھر جا، اللہ تیرے صدقے انہیں بھی سدھار دے۔ تو ایسے ہی ہے، جب اللہ کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے پوری دلیل اور جواز ہوتا ہے، پوری ایک اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے کہ وہ کیا عمل تھا کہ جس نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی شرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت حکایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک چرستے میں، آج تو چرستے
جیسے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، چار چار راستے مل رہے ہیں، پہلے زمانے میں چرستوں میں ایک سرائے ہوتی تھی، ایک چوکی ہوتی تھی، پانی کا انتظام ہوتا تھا کہ یہاں لازماً مسافروں نے گزرنا، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی شمال کوئی جنوب، کوئی شرق کوئی غرب، تو وہاں اکثر لوگ آ کر بیٹھ جاتے جنہوں نے قافلوں سے خرید و فروخت کرنا ہوتی، لوگوں کے ساتھ سفر کرنا ہوتا، تو ایک بوڑھے بابا جی اسی چرستے میں ہمیشہ بیٹھا کرتے، اللہ اللہ کرنے والے بزرگ تھے۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں وہاں سے ایک تاجر گزرا، اس نے دیکھا یہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور عرصہ دراز سے یہاں بیٹھا، اور کرتا کیا ہے کہ مخلوق کو صحیح سمت لگاتا، کوئی رستہ پوچھ لے اس کو بتا دیتا ہے، یہ چھوٹی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اترا، گھوڑے سے اترا، ادب سے کہتا ہے بابا جی میں تاجر ہوں، اور تجارت کے اندر سب سے بڑا لالچ یہ ہوتا کہ انسان کو جو چیز خریدے اس میں منافع ہو اور وہ نقصان سے، ضرر سے بچے۔ کہا بے شک بیٹے ایسا ہی ہے۔ فرمایا میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں گے کہ یہ جو میں پگڈنڈی رستہ پکڑ رہا ہوں، یہ جو شہر کو جا رہا ہے، جس شہر میں میں جا رہا ہوں میرے پاس پیسہ ہے، سونا ہے، دینار ہے، درہم ہے، ان سے کیا خریدوں؟ آپ نے فرمایا کالے کپڑے خرید لے، جتنا کالا کپڑا اس علاقے میں سارے خرید لے۔ ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے، ادب سے اجازت لی، کچھ ہدیہ بھی دیا۔ ان بزرگوں نے دعا دے کے کہا جا بیٹے اللہ تجھے کامیاب کرے۔ اس نے پورے علاقے کا کپڑا خرید لیا، اونے پونے خریدتا رہا۔ اس زمانے میں کوئی ضرورت نہ تھی، کپڑا وافر تھا۔ جیسے یہ خرید کر واپس کر پہنچا، پتا چلا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ملک کا بادشاہ مر گیا ہے، اور ہر بندہ سوگ کے طور پر کالے کپڑے سے لا رہا ہے۔ درزیوں کے پاس، کپڑا بیچنے والوں کے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے، طلب بڑھ گئی ہے، رسد کم ہے۔ اس نے اتنے مہنگے داموں کپڑا بیچا کہ جو چیز لاکھ کی تھی وہ کئی لاکھ کی ہو گئی، جو کپڑا چند ٹکوں کا تھا وہ کئی دینار میں بکا، بڑا منافع ہوا، اور اتنا خوش ہوا، بڑا ہی دل میں خوش کہ اتنا منافع ایسا تو کبھی سالوں میں نہیں ہوا۔ اس کا چھوٹا گھر بہت بڑا ہو گیا، گھوڑے بڑے وسعت میں آ گئے، جانور زیادہ ہو گئے، گھر میں راشن بہت زیادہ جمع ہو گیا، مال کی ریل پیل ہو گئی۔ جب تھوڑا ہی وقت گزرا، یہ پھر گزرا، دیکھا وہ بابا جی نہیں بیٹھے، بابا جی وہیں بیٹھے ہیں، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا بابا او بابا بتا اب کیا خریدوں؟ کہا بیٹے تربوز خرید لو۔ اس نے کہا یہ بابا بڑے کام کا ہے، پورے علاقے کا تربوز خریدا۔ جب تربوز کی اتنی طلب ہوئی تو تربوز مہنگا ہو گیا، 2 دن رکھا، 4 دن رکھا، ہفتہ رکھا، وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، سڑنا شروع ہو گیا۔ سارے مال کا تربوز خرید لیا، یہاں تک کہ وہ سڑان اس میں کیڑے پڑ گئے، اتنا نقصان ہوا کہ وہ گھوڑا تک بک گیا جس پر یہ بیٹھ کر آیا کرتا۔ اسی بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا بابا جی میں برباد ہو گیا۔ کہا بیٹے خدا کی قسم، نہ ہم نے تجھے پہلے آباد کیا نہ اب برباد کیا۔ پہلے جب تو آیا تھا تیرے دل میں تکبر نہیں تھا، کبر نہیں تھا، تیری لہجے میں بڑا اخلاق تھا، تو اخلاق سے بولا، تو نے ہم سے پوچھا، ہم نے اللہ کی خاطر تجھے مشورہ دیا، اللہ نے تیرے اس امر کے صدقے کہ جو تو اخلاق سے بولا، گھوڑے سے اتر کر نیچے آیا، اللہ نے اس بات کو قبول کیا، اللہ نے تیرے مال میں برکت پیدا کی، تیرے لیے اللہ نے ایسا ہیلا پیدا کیا کہ تیرا کالا کپڑا سونے کے عوض بکنا شروع ہوا۔ اور فرمایا جب تو اب آیا تو تیرے اندر لہجے میں تکبر تھا، مال کی اکڑ تھی، تو نے او بابا کہہ کے کہا، لیکن ہم نے تجھے غلط مشورہ نہیں کیا، ہمارے دل میں جو بات آئی بتا دی، لیکن تیرا تکبر، تیرا غرور اللہ کو پسند نہیں آیا، بس اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ لیکن بیٹے اب بھی وقت ہے، تو باز آ جا، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی متاع، اس کو عزیز تر نہ جان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بن جا۔ جو ذات لے سکتی ہے وہ ذات پھر دے سکتی ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے پھر یہی تاجر
دوبارہ اتنی محنت کر کے اتنا بڑا تاجر بنا کہ اس کے برابر کسی اور کی تجارت اس علاقے میں مشہور نہ تھی۔ حضرات ذی وقار، اگر صرف اس مثال کو لے لیا جائے تو ہم عموماً ایک بات کرتے ہیں، یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، میں دیکھ دوں گا، میں چاول پکاؤں گا، میں بریانی پکاؤں گا، میں گوشت بانٹوں گا، میں بکرا دوں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ منت مانگنا جائز ہے، منع نہیں ہے، مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ والوں سے یہ حوال سنا کہ اللہ کے ساتھ شرطیں نہ مانگ، اللہ کے ساتھ شرطیں نہ مانگ۔ بیٹا ہوگا تو کروں گا، میری بیٹی کی شادی ہوگی تو مسجد کو پیسے دوں گا، میری دکان 10 لاکھ کی بکے گی تو یہ ہوگا، مجھے منافع ہوگا تو میں غریب کی مدد۔ اللہ کے ساتھ کیسی شرطیں؟ تو کہ یا اللہ میں تیری راہ پر بلا شرط بلا سودا کیے خرچ کر رہا ہوں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے۔ جب بندہ اللہ سے شرطیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ اسے بے حساب اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ بزرگوں نے منتیں نہیں مانگی، آپ بزرگوں کے احوال پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ بے غرض ہو کر سودے کیے، اندیکھے سودے کیے، اندیکھا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ یا اللہ منافع ہو گیا تو بھی رب، تو ہی رب ہے، نہ ہوگا تو پھر بھی تو ہی رب ہے، ہم تیرے ساتھ زور آزمائی کیا کریں، لیکن اللہ ہمیں پتا ہے تو کرم اور رحم ضرور کرتا ہے، اللہ تو ہمیں ضرور رحم فرمائے۔ تو جب بندہ اتنا مخلص ہو جاتا ہے، شرطیں نہیں باندھتا، مسجد ہے تو اس لیے اللہ کے گھر کے اندر تعاون کرتا ہے، اللہ تیرا گھر ہے، یا اللہ میں اس لیے تیرے گھر میں حصہ ڈالوں گا، یا اللہ تو اس رزق کے صدقے میرے گھر کو آباد کر دے، اور اگر کہ اللہ پہلے تو میرے گھر کو کر، میں پھر تیرے گھر کو کروں گا، تو اللہ معاذ اللہ ہمارے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ کو اپنے تابع نہ کر، شرطیں نہ لگا، بلکہ اللہ سے بے غرض ہو کے سودا کر، دل کھول کر اللہ سے ہاتھ ملا۔ جو اللہ سے مخلص ہو جاتا ہے پھر اللہ کے اخلاص کی کیا شان ہے، کوئی اندازہ لگ سکتا؟ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کچھ سوچیں، کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جن کے بارے میں انسان کو خبر تک نہیں ہوتی، وہ بولتا ہے، اس کے بولنے میں اس کے نتنے پھولتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں میرے نتنے پھول رہے ہیں۔ دوسرا دیکھتا ہے، اس سے بات نہ کرو، بات کرتا ہے تو گند بکتا ہے، اس کے نتنے پھولتے ہیں، بد اخلاق ہے، اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بد اخلاق ہوں، اور اگر پتہ چل جائے تو بجائے عاجز ہونے کے اور زیادہ بلاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ تیرا رویہ تیری راہ میں رکاوٹ ہے، آگے ترقی نہیں ہوگی۔ جھک جا، رو کر، اگر تیری خطا سے تجھے کوئی آگاہ کر دے کہ یار تیرا رویہ درست نہیں ہے، تو جب بولتا ہے تیرے ڈیلے باہر آ جاتے ہیں، تیرے نتنے پھولتے ہیں، تیرے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تیری سانسیں تیرے سینے سے باہر آنا چاہتی ہیں، یہ بندہ مان، تو بندہ نہیں ہے، جانوروں کی طرح رویہ ہے۔ اور اگر یہ وہیں متنبع ہو جائے، خبردار ہو جائے، توبہ کر لے، خدا کی قسم سارے گناہ نیکیوں میں اللہ بدل دے گا۔ اور اگر وہیں اڑ گیا یہ رویہ، اس کو قبر تک لے جائے گا، لیکن یہ قبر بھی اس رویے کو بدل نہیں پائے گی۔ یہ نتنے ایسے بھولتے چلے گئے، لیکن جب یہ قبر میں جائے گا تو پھر قبر تو بڑوں بڑوں کو پیس کے رکھ دیتی ہے، بڑوں بڑوں کو مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدترین مسلمان وہ ہے جس کو لوگ اس کی زبان کی وجہ سے ملنا چھوڑیں، کہ یہ جب بولے گا گند بکے گا، کتے کی طرح بھونکے گا، یہ میری تذلیل کرے گا، میرے اوپر بہتان باندھے گا، میرے لیے کوئی نہ کوئی برا لفظ یا بری شبیہ اختیار کرے گا۔ تو اگر ایسے بندے سے لوگ ملنا چھوڑ دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ بدترین مسلمان ہے۔ پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بدترین لوگوں میں 3 لوگ ایسے برتر ہیں جن پر اللہ کبھی رحمت کی نگاہ نہیں لگتی۔ فرماتا جب تک وہ اللہ کے حضور توبہ نہ کرے، فرمایا پہلا متکبر فقیر، جو فقر کا دعویٰ بھی کرے، اللہ کی راہ میں چلنے کا بھی
بابا جلالی ہے، فقیر جلالی نہیں ہوتا، اگر اس کا جلال ہے وہ اللہ کی خاطر ہوگا، ظلم کے لیے ہوگا، کفر کے لیے ہوگا، حرام کے لیے ہوگا، شیطان کے لیے ہوگا، انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ جان لیں، یہ جو بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، معروف کر رہے ہیں، بابے بن رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے رویے نرم ہوتے ہیں، متکبرانہ نہیں ہوتے، ان کے لہجے میں عاجزی ہوتی ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں جب کوئی شخص اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرتا ہے تو اللہ والوں کا دل اس کی جوتی کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ اتنے عاجز ہوتے ہیں کہ جوتی سیدھی کرنے والے کی جوتی کے نیچے اپنا دل بچھا دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس نے ہمارے جوتوں کو سیدھا کیا ہے، اللہ تو اس کے دل کو سیدھا فرما دے۔ اتنے اللہ والے عاجز ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا متکبر فقیر، دوسرا وہ شخص جو بڑھاپے میں بھی جوان بنا رہے، بڑھاپے میں بھی جوان بنا رہے اور زنا کی خواہش رکھتے، حالانکہ ہو نہیں رہا، اب اعضاء اس کی طاقت نہیں رکھتے، رگوں میں جان نہیں ہے، لیکن ہاتھ پھیر دیتا ہے کسی نہ کسی بچے پر، عورت پر، اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس پر اللہ کی دائمی لعنت ہے، اللہ کبھی بھی اس پر رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا۔ بوڑھا ہو گیا، اس کی ہڈیاں جھک گئی، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کے باوجود بھی شہوت کو پورا کر رہا، ہو کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن نگاہ گندی ہے، فکر گندی ہے، سوچ گندی ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کو امیر بنایا گیا، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی، اس کو کسی جماعت کے اوپر کھڑا کیا گیا، وہ خیانت کرتا ہے، معاملات کے اندر ڈنڈیاں مار رہا ہے، پسند کی چیزوں کو اختیار کر رہا ہے، ناپسند کو دور کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں پر اللہ کبھی رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا جب تک یہ سچی توبہ نہ کرے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ ذمہ داریاں دی ہیں اور اللہ نے ان مراحل سے ہر مومن کو گزارنا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج کے اندر جب راسخ ہو جائیں تو پھر ان کا علاج صرف اللہ کے ذکر سے ممکن ہے۔ اور یہ ذکر کا یہ حاصل ہونا، یہ نور کا مل جانا، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ والوں کی درگاہوں سے ملتا، یہ ان کی صحبت سے دستیاب ہوتا۔ وہ قلب و نظر کے ذریعے ایسا انقلاب برپا کرتے ہیں، صرف مراقبے اور چلا کشی نہیں ہوتی، صرف اللہ کے نام نہیں لگتے، بلکہ یہ ذکر بھی ہوتا ہے اور کردار کے اندر ایسی مجاہدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہی اللہ کرنے والے جب زمانے میں کسی مقام پر کھڑے کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورے زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ یہ تربیت سے پیدا ہوتے ہیں، تربیت سے نکلتے ہیں، اور آج اسی ہی تربیت کا فقدان ہے جو ہم گندگیاں دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم بھی ہیں، لیکن زبان ہلتی ہے تو منہ سے بارود نکلتا ہے، زبانیں ہلتی ہیں تو دوسروں کی عزتیں باطل کر کے رکھ دیتے ہیں، دوسروں کے احترام کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، دوسرے کی عزت نفس کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی علم اللہ کے صالحین، نیکوکار، پاکیزہ بندوں کے اندر اترتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک قول رکھا تھا کہ جب علم نیک فطرت انسان میں جاتا ہے، اس کی مثال ایسی جیسے سپی کے منہ میں بارش جائے تو وہ موتی بنتا، وہ ایک قطرہ موتی بن کر نکلتا ہے، اور جب کسی کم فطرت گندے وجود میں داخل ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے سانپ کے منہ میں بارش کا قطرہ زہر بن جاتا ہے۔ لیکن نیک فطرت یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، طبیعت کے اندر نیکی کا میلان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیاوی امراض طبیب، حکیم اور ڈاکٹر اس کے میازم اور اس کے مزاج کو بدل دیتے ہیں، اس کے جسم کو خباثتوں سے پاک کر دیتے ہیں، ایسی ایسی کوہنہ مرضوں کو نکال دیتے ہیں، اسی طرح اللہ والے اپنی توجہ سے، اپنی نگاہ سے، اپنی دعا سے
اپنی تربیت سے ایسے ایسے اندر امراض دور کر لیتے ہیں جو امراض کوئی دنیا کی کتاب نہیں کر سکتی۔ حضرات ذوالفقار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مزاج عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے محاسبے کی عادت پڑے، اپنی خطاؤں پر ہماری نگاہ جانی شروع ہو جائے، ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے خود دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم کیسے اور ہمیں کس طرح بدلنا ہے، کیونکہ دوسرے کے بدلنے سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ خود اپنی ذات کے لیے تبدیل نہیں ہوتے، اور اپنا بدلنا ہی سب سے بڑا انقلاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے رہو۔